میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، ٹوٹتے دیکھا. میں توڑنے والوں کو جانتا ہوں، بنانے والوں کو جانتا ہوں. انہیں بہت قریب سے دیکھا تھا. جیلانی صاحب، آپ گئے نہیں، آپ موجود ہیں. السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں. انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. آپ لوگوں کی آراء کا بہت شکریہ. دوستوں، چند دن قبل ہمارے بہت ہی بزرگ ہمارے بھائی اور ایک عالم شمس جیلانی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی شخصیت کا کمال یہ تھا کہ میں ان سے کبھی ملی نہیں تھی، لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ان سے بہت مرتبہ مل چکی ہوں. ان کا شمس جیلانی کا، جو میرے شوہر ہیں صفدر حمدانی کا، بہت قریبی تعلق تھا، اور ہر جمعے کو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کا ٹیلی فون صفدر کے پاس نہ آئے. اور بس اسی لیے مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ ہمارے خاندان کے ہی کوئی فرد ہیں. شمس جیلانی صاحب ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہیں جن میں ایک دانشور، ایک کالم نگار، ایک صحافی، ایک سیرت نگار اور ایک حکیم، ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر، یہ سب زندگی کے پہلو ان کی شخصیت میں جمع ہو گئے تھے. ان کے یہ سارے کام دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وقت کو انہوں نے اپنی تابع بنا لیا تھا. ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک بہت ہی اچھے درد دل رکھنے والے ایک عظیم انسان تھے. شمس جیلانی صاحب اپنے پیچھے یقیناً بہت بڑا خلا چھوڑ گئے ہیں. صفدر حمدانی ان کی علمی اور صحافتی زندگی اور ان سے اپنی قربت کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ارشاد پروردگار ہے کہ جو بھی ذی روح اس دنیا میں آیا اسے جانا ہے اور اس سے مفر نہیں. برادر بزرگ، استاد مقام اور اپنی ذات میں ایک مکمل جہان، جناب شمس جیلانی ہم سے جدا ہو گئے. میں شاید 5 منٹ میں یا 6 منٹ میں اگر ان کے بارے میں کوئی گفتگو کروں تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نا انصافی ہے، لیکن انشاءاللہ ان پر ایک طویل گفتگو ضرور کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے. لیکن جہاں وقت کی پابندی ملحوظ خاطر ہو وہاں مجبوری ہوتی ہے. مجھے فقط 2-3 باتیں جناب شمس جیلانی کے بارے میں کرنی ہے. میرا ان کا ساتھ، ان کی رفاقت لگ بھگ 17 برس سے تھی. وہ میری حیات میں کیسے آئے مجھے آج تک معلوم نہیں، لیکن 17 برس پہلے جب ہم نے عالمی اخبار کی بنیاد ڈالی تو اس کے بنیادی 3 ارکان میں سے وہ ایک تھے. بہت بڑے صحافی جناب آصف جیلانی، سڈنی سے ڈاکٹر نگت نسیم، اور وینکوور کینیڈا سے ہمارے بزرگ شمس جیلانی صاحب. ہم 4 لوگوں نے جب 17 برس پہلے عالمی اخبار شروع کیا تو ایک اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ یہ دیوانوں کا کام ہے، 1-2 سال چلائیں گے ختم ہو جائے گا. لیکن جب ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس اخبار کو کسی کمرشل نظریے کے بغیر چلائیں گے اور گوگل کی بار بار استدعا کے باوجود اشتہار نہیں لیا اور اسے خالصتاً صحافی نقطۂ نظر سے استعمال کیا اور چلایا، تو آج لوگ حیرت کرتے ہیں کہ کس طرح 2-3 لوگوں کی جماعت نے اس اخبار کو دنیا کے اردو کے بڑے اخباروں میں شامل کیا، جبکہ یہ اخبار امریکہ کی یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے. شمس جیلانی کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے. شمس جیلانی مورخ تھے. انہوں نے تاریخ اسلام بھی لکھی. انہوں نے سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھی. انہوں نے شاعری بھی کی. انہوں نے کالم بھی لکھے. انہوں نے تراجم بھی کیے. انہوں نے طب کی کتاب، ہومیوپیتھک کی کتاب شوگر کے مرض کے حوالے سے بھی لکھی.
یعنی ان کی قلمی جہتیں اتنی ہیں جو ان کی اپنی شخصی جہتوں سے بھی بہت زیادہ ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ 93 برس کی لگ بھگ عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں آپ کو کمٹمنٹ کی ایک مثال بتاؤں کہ 17 برس میں جیلانی صاحب نے جو ہفتہ وار کالم لکھتے تھے اس میں صرف ایک ہفتے ناغہ ہوا جب وہ ہسپتال میں بے ہوش تھے، اتنی شدید علالت تھی ان کی۔ تو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ میں پرانا کالم لگا دیتا ہوں، وہ کہتے تھے نہیں۔ جیلانی صاحب ایک دنیا تھے، یہ جانے والے کے بارے میں ہر آدمی اسی قسم کی گفتگو کرتا ہے، لیکن میں ذرا مزاج کے اعتبار سے الگ سا آدمی ہوں، تو اسے لگے بندے لفظ نہ سمجھیے گا کہ سب کے بارے میں ایسے ہی کہا جاتا تو میں جناب جیلانی صاحب کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہوں، نہیں، بالکل نہیں۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے، سچائی سے اور اپنے قلمی ایمان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے ان جیسا دوسرا آدمی ادب کی دنیا میں، صحافت کی دنیا میں کمیٹڈ آدمی بہت کم نظر آیا۔ ان کی ایک اور خصوصیت آپ کو بیان کروں، مجھے انہوں نے اپنی روشنی ہرا کی جو کتاب ہے سیرت رسول، اس کی افتتاح کے لیے تقریب کے لیے وینکوور اپنے ہاں مدعو کیا تھا۔ جو محبت مجھے وہاں ملی اس کا ذکر میں کسی وقت ایک طویل اپنی گفتگو میں کروں گا، لیکن مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمدانی صاحب یہ جو میں نے ٹیلی فون لگوایا ہوا ہے یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، میں ہفتے میں جو ایک کال آپ کو کرتا ہوں تو بس یہ ایک کال ہوتی ہے۔ ان کی کال ہر جمعے کو آیا کرتی تھی۔ یہ جمعہ ایک گزرا ہے، جس طرح 17 برس میں انہوں نے ایک ہفتے صرف کالم نہیں لکھا، تو 17 برس میں بس یہی ایک جمعہ گزرا کہ ان کا فون نہیں آیا۔ جیلانی صاحب، آپ گئے نہیں، آپ موجود ہیں۔ آپ اپنی کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، آپ اپنے کالموں کی شکل میں موجود ہیں، آپ اپنے رویے کی شکل میں موجود ہیں، آپ اپنی محبت کی شکل میں موجود ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو، مجھے یقین ہے، فقط دعا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ پروردگار آپ کو باب العلم کے جوار میں جگہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے۔ پروردگار آپ کی قبر کو منور رکھے اور آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بزرگوں سے ہمیشہ یہ سن رکھا تھا کہ بھرا ہوا درخت ہمیشہ جھکتا ہے۔ شمس جیلانی بھائی کی صورت میں وہ عملی نمونہ میرے سامنے آیا۔ وہ بہت سی کتابوں کے خود مصنف تھے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، تو ان کی کتابیں بھی مختلف نوع موضوعات کے بارے میں تھیں۔ لیکن جب انہوں نے میری کتاب کے بارے میں، یعنی میں نے جو اپنی سوانح عمری لکھی ہے، میرا زمانہ میری کہانی، جب اس کے بارے میں سنا تو انہوں نے بہت اصرار کر کے خود وہ کتاب پاکستان میں جھیلم بک کارنر جنہوں نے وہ شائع کی ہے ان سے منگوائی۔ حالانکہ صفدر نے بہت کہا کہ ہم یہ کتاب آپ کو یہاں سے بھیجوا دیتے ہیں، لیکن وہی جو ایک عمل اور اصول پرست انسان ہوتا ہے اس کی طرح انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کتاب خود خریدوں گا۔ پوسٹ میں یعنی بذریعہ ڈاک منگوائی، اور ظاہر ہے اس کے کافی زیادہ اخراجات بھی ہوئے ہوں گے۔ میں نے اپنی سوانح عمری کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو بچپن سے لے کر پی ٹی وی کی زندگی تک ہے، اور دوسرا حصہ پی ٹی وی اور ریڈیو کے تمام حالات و واقعات اور اس زمانے سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ یہاں یو کے کی زندگی اور بی بی سی سے جو میری ملازمت تھی اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ کتاب دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں اس پر ایک نہیں بلکہ 3 حصوں پر الگ الگ تبصرہ کروں گا۔ تو جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ 3 کتابوں پر مشتمل کتاب ہے، میں اس پر 3 تبصرے لکھوں گا، تو انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ میں نے ان کے تبصرے فیس بک پر شائع کیے، اور وہاں پر میں نے یہ لکھا کہ میری بہت خوش قسمتی ہے کہ شمس جیلانی جیسے دانشور عالم میری کتاب پر تبصرہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو ایسی شخصیت ہیں کہ ان پر خود کئی تھیسز لکھے جا سکتے ہیں۔
پھر میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ اگر آپ یہ تبصرہ اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھی مجھے بھیج سکیں تو یہ میرے یوٹیوب چینل کی ہمیشہ کے لیے ایک رونق بن جائے گا۔ یہ تبصرہ ان کی آواز میں میرے چینل پر موجود ہے۔ اس وقت میں اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ آپ لوگوں کو یہاں سنواتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا زمانہ میری کہانی مہا پارا صفدر کی زبانی۔ میری عمر 92 سال سے ہے۔ میں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، ٹوٹتے دیکھا۔ میں توڑنے والوں کو جانتا ہوں، بنانے والوں کو جانتا ہوں، انہیں بہت قریب سے دیکھا تھا۔ لکھنے کا آغاز 1944 سے نسیم منہنوی کے پرچے حریم سے میں نے شروع کیا، جو کہ لکھنؤ سے نکلا کرتا تھا۔ ایسی کوئی دستاویز نما کتاب میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، حتیٰ کہ صاف گوئی میں ایسا کوئی نہیں دیکھا، ایسی صاف گوئی نہیں پائی۔ میں اس بہن کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ جو کام بھائی نہیں کر سکے وہ ایک بہن نے کر دکھایا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا کیا خوبصورت شعر ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یقیناً جیلانی صاحب کی زندگی بھی بالکل ایک دریا ہے جو سمندر سے جا ملی۔ میں اس موقع پر ایک بار پھر پی ایچ ڈی کے طالب علموں اور تمام ریسرچرز جو بھی طالب علم ہیں ان سے پھر کہوں گی اور کہتی رہوں گی کہ شمس جیلانی صاحب کے علمی، ادبی اور ان کی زندگی کے بارے میں مقالے لکھ کر دنیا میں روشنی پھیلائیں۔ یقیناً ان کی یادیں زندگیوں کو جگمگاتی رہیں گی۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔